علم نور ہے، العلم نور ہے، العلم نور۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جشن یوم علی 21 رمضان المبارک کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے، تو اہل سنت والجماعت الحمدللہ ان کے عرس کے طور پر اس کو مناتے ہیں۔ اس لیے تمام عالم اسلام کو جشن یوم علی مبارک ہو۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے پیارے آقا اور پیارے آقا کے گھر والوں کی، اہل بیت کرام کی جو تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے، آپ نے یوں تو ان کی تعریف و توصیف میں بہت سی کتابیں لکھیں، مگر آپ کا نعتیہ کلام بھی ایسا ہے کہ گھنٹوں کی تقریروں پر ایک ایک شعر اعلیٰ حضرت کا بھاری ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ہم اہل بیت کرام کو نوری گھرانہ ہی مانتے ہیں، اس لیے کہ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، تمام نبیوں کی ذریت نسل ان کی پشتوں سے چلی، اور اللہ تبارک و تعالی نے میری نسل کو حضرت علی سے چلایا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نسل پاک کہلاتی ہے، تو وہی کہلاتی ہے جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما سے پیدا ہیں۔ تو یہ آقا کی نسل پاک کی خاصیت کہ آقا کی نسل حضرت علی سے چل رہی ہے، تو کیا یہ حضرت علی کے لیے شرف کی بات نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک بات اور بھی سمجھتے چلیں کہ بزرگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ 8-10 سال کی عمر میں ایمان لے آئے۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، مگر میں اس کی تفصیل میں دیکھ جانا نہیں چاہتا، بس اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے جب پیارے آقا کو حضرت خدیجہ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تب آقا نے فرمایا کہ علی، ابھی یہ راز کی بات ہے، میں محمد عربی میں نبی ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ، اور اگر نہیں چاہتے ہو تو تم ابھی خاموش رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صبح کو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کفالت میں رہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی پرورش آقا فرما رہے ہوں، تو پھر وہ کیوں نہ دنیا کے اندر آفتاب بن کر کے چمکیں گے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آقا نے ارشاد فرمایا کہ انت منی و انا منہ، کہ آپ مجھ سے ہو اور میں آپ سے ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا، ان علی منی و انا منہ، کہ حضرت علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ وَلِيُّ كُلُّ مُؤْمِن، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں۔ اس لیے جتنے بھی سلاسل حقہ ہیں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، ان سب کی اصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے۔ سب کا سرچشمہ حضرت علی ہیں، اس لیے سرچشمہ ولایت بھی ان کا ایک لقب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شان یہ بھی ہے، آقا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اسی کے مولا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بہت بڑی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے، ذکر علی عبادہ،
کہ حضرت علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا حضرت علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہماری خوش نصیبی ہے الحمدللہ، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور دیکھا تو نہیں ہے مگر الحمدللہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سب سے بڑی کرامت یہ بھی ہے، ایک شرف کی بات یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک ایمان بھی قبول نہیں کیا تھا، جبکہ بچپن کا عالم تھا، 7-8 سال عمر شریف تھی، مگر اس کے باوجود کبھی بت پرستی آپ نے نہیں کی، کبھی بتوں کے آگے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا۔ اس لیے آپ کا ایک لقب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یعنی کرم اللہ وجہہ الکریم کا مطلب یہ ہوتا اللہ نے ان کے معزز چہرے کو بت پرستی سے صاف ستھرا رکھا ہے، ان کا لقب ہی یہ پڑ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بت پرستی اس وقت بھی نہیں کی تھی جبکہ آپ نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ساتھ میں آقا کی سب سے پیاری لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا کا نکاح آقا نے حضرت علی کے ساتھ میں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ حضرت فاطمۃ الزہرا کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اس انداز میں زندگی گزاری ہے کہ کبھی کسی غیر محرم کی نگاہ حضرت فاطمہ کے اوپر نہیں پڑی، اس لیے جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ندا کرنے والے فرشتوں سے ندا کرے گا کہ فرشتوں تم یہ اعلان کر دو کہ اے تمام اہل محشر، تم اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، سروں کو نیچے جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی حوروں کے ساتھ میں یہاں سے گزرنے والی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حالانکہ کل قیامت کے دن تو جو احکام پردے کے ہیں یہ لاگو نہیں ہوں گے، مگر دنیا میں انہوں نے ایسا پردہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن بھی فرشتوں کو حکم ہوگا، اہل محشر کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، اپنے سروں کو نیچا کر لیں۔ وہی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، انہی کے شکم اطہر سے حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اور حضرت امام محسن متولد ہوئے، اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام بھی اپنی سگی بہنوں کے نام پر رکھے تھے، جو آپ کی سگی بہنوں کے نام ہیں وہی آپ کی سگی بیٹیوں کے بھی نام ہیں۔ اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے نام رکھتے وقت میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایسا ہو بالکل نیا ہو کہ محلے میں نہ ہو تو یوں نہ ہو اور شہر میں نہ ہو، نہیں، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ صحابیات کے نام پر ہوں ہماری بہن بیٹیوں کے نام۔ دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمۃ الزہرا جب باکمال ہیں تو الحمدللہ ان سے پیدا ہونے والے جو 2 بیٹے جن کو دنیا جانتی ہے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے یزید کو کہ دانت کھٹے کر دیے اور آپ نے اس کی بیعت نہیں کی، اپنے گھر والوں کی جانثاروں کی آپ نے شہادت تو قرپیش کر دی، لیکن آپ نے باطل کے آگے جھکے نہیں۔ اس لیے ہمیں الحمدللہ اس بات پر اگر افسوس ہے کہ آقا کے سچے نواسوں کو یزید اور یزید کے لشکریوں نے شہید کیا ہے، جس بات کا ہمیں افسوس ہے، تو ساتھ ساتھ میں الحمدللہ ہمیں اس بات پر ناز بھی ہے کہ ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ جن کے نواسوں کی شان یہ ہے کہ اگر جان دینے کی باری آئی ہے تو جان تو دے دی ہے، لیکن مذہب اسلام پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دی ہے۔ انہی حضرت امام حسن حسین کے والد محترم ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک پیارا سا واقعہ اور سن لیں اور اس پر میں خراج عقیدت پیش کر کے آپ کی اور اپنی طرف سے بات کو ختم کر لوں کہ صحابہ کرام میں آپس میں بڑی محبتیں تھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے شیعہ حضرات ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی کو گالیاں تک بکتی معاذ اللہ، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان تمام خلفاء میں آپس میں کتنی محبتیں تھیں، اس واقعے سے ملاحظہ فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس وقت میں انہوں نے کھڑے ہو کر کے استقبال کیا اور مبارکباد پیش کی۔ حضرت علی نے عرض کیا، حضور آپ مجھے کس بات کی مبارکباد
پیش کر رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ آپ کو دیکھ کر کہ آقا کی ایک پیاری حدیث مجھے یاد آ گئی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ آقا نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن میرا علی جنت کے دروازے پر ہوگا، اور علی جس کو چاہے گا جنت میں داخلہ اسی کو نصیب ہوگا، سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق مجھے بھی ایک حدیث پاک یاد آ گئی کہ آقا نے جب یہ فرمایا تھا تو یہ بھی فرمایا تھا کہ علی جو حضرت ابو بکر سے محبت رکھتا ہو اسی کو جنت میں جانے کی اجازت دینا، اور جو حضرت ابو بکر سے محبت نہ رکھتا ہو اس کو جنت میں جانے کی اجازت نہ دینا۔ اس لیے وہ آنکھیں کھول کر کے سنیں، جو حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں بکتے ہیں ان میں آپس میں کتنی محبتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں ان باتوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آپ کی کرامتیں بہت ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کے فیصلے بڑے حکمت بھرے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ آپ کے اقوال زرعی اگر ہم پڑھتے ہیں ان کو اگر اپنی زندگی میں اتار لیں تو الحمدللہ کہیں ہم مات نہ کھائے۔ اس لیے وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے تشریف لے کر کے گئے تو آپ کی عمر شریف 63 سال تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے خصوصی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اہل بیت کرام کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔